تو میں اپنے مہمان خطیب سے قبل جناب چودھری مختار احمد صاحب اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے بارے میں اکثر میں شعر پڑھا کرتا ہوں۔ ایسے ہی عظیم لوگوں کے بارے میں میں اکثر یہ شعر کہا کرتا ہوں: رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر، رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر، ٹھوکریں کھاتا ہے تاریکی میں ملت کا جلوس، جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن چراغ، ملت بیضا یہی تھے گنتی کے چند نفوس۔ تو بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں فیصل آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان عظیم دانشور پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، کہ آئیں ہمارے سامنے عالمانہ اور فاضلانہ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، سیدنا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ لوگ کتاب و سنت کی دعوت کو سن رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے بنیادی طور پہ مطیع، فرما بردار اور پابند بنایا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اب جس نے خود کو اطاعت کی راہوں پر، ماننے پر، تسلیم کرنے پر، قبول کرنے پر، اقرار پر چلائے رکھا اور لگائے رکھا، یہ اس کائنات کا عقل مند انسان ہے۔ اور قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں اولو الالباب کا بہت ہی خوبصورت اور سنہری لفظ استعمال کیا ہے، جس میں یہ فکر ختم ہو گئی اور وہ اس وصف سے عاری اور محروم ہو گیا۔ میرے رب نے اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے جو ٹرم اور تعریف اور اس کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اگر میں اسے یہ نام دے دوں کہ وہ اب نارمل ہے، وہ نارمل انسان نہیں ہے۔ اور جب کوئی اب نارمل ہوتا ہے تو ہمیں اس انسان کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو دیکھنے میں اچھا خاصا ہے، چہرہ ہمارے جیسا ہے، خاندان اور برادری بھی وہی ہے، لیکن جب اس کے دماغ کا کوئی تار کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مست ہے، منگولین ہے۔
اور گھر والے سارے اس پہ ترس کھاتے ہیں۔ بھائیوں، اب نارمل صرف ایک قسم کا نہیں، اب نارمل لوگوں کی قسمیں 3 ہیں، اور تینوں کا ذکر اللہ تعالی نے کتاب و سنت میں فرمایا ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا اب نارمل وہ ہے کہ جو اپنی ذات کو نہ پہچانتا ہو۔ عام اب نارمل، عام جھلا بے وقوف وہ انسان ہے کہ جو اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، اسے نہیں پتا کہ میری ناک بہ رہی ہے، اسے نہیں علم کہ میری آنکھوں میں گدھ ہے، اس کا چہرہ خراب ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اس کے کپڑے خراب ہیں تو اسے کوئی فکر نہیں، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، وہ روڑی سے یا کسی جگہ سے گندگی اٹھا کے لے رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو ہم سب سے چھوٹا اب نارمل گنتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے ساتھ آشنائی نہیں رکھتا، اس کی ذات کے حقوق کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ نہیں جانتا۔ اس طرح کے انسان سے رب نے کرامن کاتبین کی ڈیوٹی اٹھا دی ہے کہ وہ اس کا نفع یا نقصان لکھیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا نہیں جاتا، مرفوع القلم ہے، ان کی ڈائری نہیں ہوتی اور ان کی رپورٹ پیش نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک مجنون بھی ہے کہ جو اپنے آپ سے ناآشنا ہے، بے خبر ہے، بیماری میں ہے، وہ اب نارمل ہے۔ اب نارملٹی کی دوسری قسم جو نارمل نہیں، وہ انسان ہے کہ جو مخلوق سے ناآشنا ہے اور مخلوق کو نہیں پہچانتا، مخلوق کو نہیں پہچانتا۔ اس کے پھر آگے ہزاروں درجے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے خون کو نہیں پہچانتا کہ یہ میرا بھائی ہے، سمجھتے ہوئے کہ میرا بھائی ہے، والد اور والدہ ایک ہیں، مگر وہ اس کے حق ادا نہیں کرتا، تو یہ دیکھنے میں بڑا عقل مند، بڑا تیز، بڑا ہوشیار، بڑا منجا ہوا، دنیا کو دھوکہ دینے والا، لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں میں یہ انسان اب نارمل ہے۔ یہ پاگل، جھلا، دیوانہ، یہ کلمہ بھی پڑھے تو ایمان سے آ رہی، یہ نمازیں بھی پڑھے تو اس کی بیکار۔ کیوں؟ اس نے انسان کو نہیں پہچانا کہ جس کو اللہ نے کائنات کا سب سے زیادہ حسن دیا ہے، یہ ماں کو نہیں جانتا، جانتے ہوئے بھی ماں ہے اس کی قدر نہیں، جیسے پاگل لوگ قدر نہیں کرتے یہ بھی نہیں کر رہا، باپ کی پرواہ نہیں، استاذ کی جو ہے اس کو شناسائی نہیں، بڑوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے اسے کوئی خیال نہیں، اس کو کس طریقے سے چھوٹوں پہ ترس کھانا ہے اسے پرواہ نہیں، ہمسایوں سے سلوک کیسے رکھنا ہے اس کو ان کی عزت کا خیال نہیں، امام مسجد یا قاری صاحب سے کس طرح پیش آنا ہے، اپنے کسی محدث سے، کسی خطیب سے، یا اسی طرح علماء کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، صحابہ سے، اور اس کی بدترین شکل یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی معرفت اس کو نہ ہو جو رب کی مخلوق ہے۔ یہ دنیا کا پرلے درجے کا، اپنی نظر میں عقل مند، اپنی نظر میں سیانہ، اپنی نظر میں بہت ہی سمجھدار، لیکن کتاب و سنت کی نظر میں یہ دنیا کا بدترین اب نارمل انسان ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی ایمان سے نکالنے کے لیے نہیں، ایمان میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اگر ایک انسان ہمسائے کو نہیں پہچان رہا تو محبوب کیا کہا کرتے تھے؟ قسم اٹھا کے کہتے لا یؤمن احدکم، دل رکھتا ہے
سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں خون ہے، خون میں دھڑکن ہے، اور بڑا پیار کرتا ہے، پوری کائنات سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے غالب آ جاتی ہے، وہ قدر نہیں پہچان پاتا، تو محبوب کہتے ہیں یہ ایماندار نہیں ہے، اب نارمل ہے یہ اس کا ایمان۔ اسی طرح دیکھا کہ اپنے لیے اچھا پسند کر رہا ہے، دوسرے کے لیے نہیں، عام مسلمان بھائی کے لیے، کہا ایمان نہیں ہے اس کا، اب نارمل ہے یہ، حالانکہ اس کا دعویٰ ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیا نہیں، اس کی آخرت کو جس انداز میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے سنا، آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے، کنگال اور نادار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا درہم و دینار جس کے پاس نہیں ہوتا، کہا نہیں، دنیا میں تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکاتیں دیتا تھا، بڑے عمل لے کر کے رب کے سامنے حاضر ہوا، لیکن جس طرح اب نارمل انسان سارا کچھ اکٹھا کر کے آگ لگا بیٹھتا ہے، ضائع کر لیتا ہے، اس نے بھی وہی کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ ظلم کیا، کسی کا خون بہایا، کل قیامت کے دن یہ جھلا انسان پرلے درجے کی اب نارملٹی کا شکار ہو کے یہ جنت میں نہیں جا پائے گا، اپنے رب کو منا نہیں پائے گا، جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ اب اگر میں کہوں کسی کو بے وقوف کہنا بڑا آسان ہے، خود کو بے وقوف کہنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انگلی اپنے ماضی پہ نظر ڈال کے ذرا گریبان کھول کے اگر ہم اپنی طرف کر کے دیکھیں تو آپ یقین کریں چھوٹوں سے لے کے بڑوں تلک یہ اب نارملٹی تقریباً 99% لوگوں میں، 99% لوگوں میں پائی جا رہی ہے، لیکن ماننے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بچا ہو الا من رحم ربی۔ بھائیو، سب سے بڑا اس کائنات کا مجرم اب نارمل، اور تیسری قسم یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے کریٹر، اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے رب سے نا آشنا ہو۔ اس سے بڑا دنیا میں جھلا کوئی نہیں ہے، کملا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اس انسان کے بارے میں کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، لوگوں سے ہمیشہ یاد رکھنے کی توقع مت رکھنا، لوگوں سے ہمیشہ یاد رکھنے کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ایک انسان اپنی ذات کو بھول جائے اور بات ہے، اللہ نے کہا معاف کر دوں گا، بیماری تھی، پرابلم تھی، لیکن آنکھ ہے دیکھتا نہیں، دیکھی اندیکھی کر دے، کان ہے سنی انسنی کر دے، دل ہے سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھے، اولئک کالانعام، جانور بسا اوقات بڑا عقل مند نکلتا ہے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بڑھ کے جھلا ہے اور اب نارمل انسان ہے، اس کا ٹھکانہ میں نے جہنم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ تو حضرات، آج کی امام اعظم کانفرنس تمام احباب کو کتاب و سنت کی بھٹی میں لا کر کے جتنی میل ہے وہ اتارنے کا پیغام دیتی ہے۔ انسان کے جسم سے میل بچپن میں ماں اتارتی ہے، اور جب بڑا ہو جائے تو اگر اسے خود فکر نہ ہو تو دنیا کا کوئی رشتہ اس کی میل نہیں اتار سکتا۔ اور خارش جب انسان کو ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو کہا تو جا سکتا ہے ما حق کا مثل ظفرک، لیکن جس خوبصورتی اور عمدگی سے انسان کا اپنا ناخن خارش کرتا ہے کوئی دوسرا ناخن خارش نہیں کر سکتا۔ یہ ایکو ذرا کم کریں کون ساتھی ہیں تاکہ آواز جو ہے کلیئر آئے، ایکو تھوڑی سی کم کریں، ساؤنڈ کو حضرات، امام اعظم یہ وہ لفظ ہے جس کو اردو میں جاننا ہو تو مشکل نہیں، عربی میں سمجھنا ہو تو مشکل نہیں، انگلش میں دیکھنا ہو تو مشکل نہیں،
पंजाबी में भी समझना हो तो मुश्किल नहीं, लफ्ज इमाम और अमाम इन दो में फर्क है। आज की ये गुफ्तगू इंतहाई सादा नुक्तों के साथ आप अहबाब के हवाले कर रहा हूं। इमाम और अमाम इन दोनों में फर्क है। अलिफ के ऊपर जबर हो, जिसे आप हमजा कहते हैं, इस पे जबर है, फतह है, तो फिर इसका माना होता है सामने या जिहत। और जिहतें आप जानते हैं, नीचे है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं हैं। तो शश जिहत, ये 6 जिहतों में से एक जिहत होती है अमाम। और इमाम कौन होता है कि अमाम जिसको अगली तरफ कर दिया जाए, अगली तरफ फ्रंट पे सामने कर दिया जाए, वो इमाम होता है। आप लोगों ने वो एक शेर भी सुना होगा, जो खास हैं वो शरीक गरोह आम नहीं। जो खास हैं वो शरीक गरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। वो जो आगे एक बड़ा इमाम पूरी तस्बीह के सामने होता है, पीछे आपके 100 मनके आप गिनते हैं, 101 नहीं करते, हालांकि वो सबसे बड़ा था और एक था, मगर उसे आपने यहां शुमार नहीं किया। तो हजरात, लफ्ज़े इमाम और अमाम, इसमें फर्क कीजिएगा। ये जान लेने के बाद अगली जो इसकी सिफ्त और इसका वसफ आ रहा है कि आज़म, कायनात का सबसे बड़ा। आज़म अजमत से है और सुपरलेटिव डिग्री है, इंग्लिश में इसे आप कहते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट के होते हुए बेटर नहीं चलता, बेस्ट के होते हुए गुड की वैल्यू नहीं है। बेशक उनकी स्टेज है, लेकिन उन्हें उनकी जगह पे रखा जाएगा। अगर तालब इल्म ये फॉर्म लिखते हुए गलती करे, आगे पीछे कर दे, गुड को ले आए बेस्ट की जगह पे या बेटर को ले आए बेस्ट की जगह पे, उस्ताज नंबर नहीं देता, क्रॉस कर देता है। जब आपने लफ्ज़े इमाम बोला और साथ में आजम बोला, तो अरबी में इसे कहते हैं अफ़अलुत तफ़ज़ील, कि फजीलतें बड़े लोगों के पास हैं, मगर अफ़अल सबसे ज्यादा फजीलत का मालिक, रुतबे का मालिक, मुकाम का मालिक इमामों में से दुनिया के सारे इमाम इकट्ठे कर लिए जाएं, उन सब में ज्यादा अजमत वाला कौन, मुकाम वाला कौन, मर्तबे वाला कौन। जब ये टर्म बनाई गई, इस्तिलाह बनाई गई, नाम रखा गया, उन्वान दिया गया, तो फिर इसके ऊपर जो फिट आता था वो सोच समझ के करना चाहिए था। एक सादी सी बात है, अगर यहां आपके शहर में मुकाबला हो कि सबसे ऊंचा मीनार किसका है, और 1 फुट का मीनार भी कहे जनाब मेरा मीनार सबसे ऊंचा है, तो आप कम से कम कहेंगे जी तेरे दिमाग में तो ऊंचा है, वैसे नहीं है। आपके इस पूरे एरिया में बड़े बड़े टावर हैं, लेकिन साहिवाल का जो टावर है, आप उससे बुलंदी का दावा करें तो दुनिया आप पे उंगली उठाएगी। इसी तरह हर इलाके के अंदर अल्लाह ने किसी न किसी को रुतबे में बड़ा रखा होता है। एक इंसान उम्र में ज्यादा है, एक 10 साल का आदमी उठ के कहे नहीं जी मैं उम्र में ज्यादा हूं, और दूसरा जो है वो माशाल्लाह 110 का हो, तो दुनिया कहेगी ना कोई मसला है। तो लोगों, ये बात झगड़े की नहीं थी, ये बात फड्डे की नहीं थी, ये मसला इत्तेफाकी था। जुबान से, कलाम से, जुमलों में, लफ्जों में, हरफों में, तारीख में, हिस्ट्री में, जुग्राफिया में, कायनात में, किसी भी इल्म को लेकर के आ जाओ, इमामों की जब लिस्ट बनेगी, सारी दुनिया एक तरफ, आम लोगों से उलमा आगे रुतबे में ज्यादा। उलमा में अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, फुकहाए किराम को, उनसे रुतबे में रब ने बड़ा बनाया। तबा ताबेईन को उनसे रुतबे में बड़ा बनाया रब ने, ताबेईन को ताबेईन से रुतबा ज्यादा दिया रब ने, सिहाबा को और सिहाबा से ज्यादा रुतबा अंबिया का, और अंबिया सारे मुकाम और मर्तबे में बड़े अजीम हैं। मगर जब बात इमामत की आई है, मुसल्ला इमामत पे रब ने जिसे खड़ा किया होगा वही इमाम आजम होगा, और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
میرے اور آپ کے علاقے میں جس سیٹ کو سب سے بڑی سیٹ سمجھا جاتا ہے سیاست میں، سیاست کھیلنے والے بھی یہ پوائنٹ سمجھ لیں، وہ میرے خیال میں MNA کی سیٹ ہے جو ہمارے علاقوں میں بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اب اگر ایک کونسلر اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے کہ جناب یہ علاقے کا سب سے بڑا MNA کیونکہ اسے بھی ووٹ ملے ہیں، تو میرے خیال میں باقی تو سارے مانیں گے لیکن سیاستدان اسے نہیں ماننے والے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اچ شریف ضلع بہاولپور، یہ ایک شہر ہے جہاں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگ رہتے ہیں، یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے 99 میں فیصل آباد آیا۔ یہ سلسلہ بند کریں یار، کیا یہ؟ جی حضرات توجہ میری طرف رکھیے، فیصل آباد شہر میں ایک قوال قاری سعید چشتی، اس کی قوالی نے 7 بر اعظموں میں دھوم اٹھائی اور کئی زبانوں میں اس نے استعمال کیا، لیکن جو صاحب فن تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوال نہیں ہے، قوالی تو دور کی بات، وہ اسے قوال ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہر چیز کا ایک علم ہے، اس کا فن ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا انداز ہے، اس کے اصول ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اگر وہ ان کے اوپر پورا اترے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل کر دیا جاتا ہے۔ خون دیکھنے میں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن سارے خون تو کسی کو نہیں لگ جاتے، کراس میچنگ میں گیا، کوئی ایڈز میں گیا، کوئی ہیپاٹائٹس کی وجہ سے گیا، کوئی کسی وجہ سے گیا۔ یارو اگر بات امام کی ہوتی، ہر امامت کروانے والا میں مان لیتا، اگر بات امام کوئی چھوٹے موٹے عظیم کی ہوتی، یہ فلاں کا عظیم، یہ فلاں علاقے کا عظیم، یہ فلاں ایریے کا عظیم، یا یہ فلاں جو ہے گروہ اور جماعت کا عظیم، لیکن جب بات اوپن ہے، عمومی ہے، کلی ہے، جامع ہے، معنی ہے اور اپنے پورے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، تو لوگوں اس میدان کے اندر ساری دنیا دعوے میں جھوٹی ہے، وہی سچا ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ اس امامت عظمی اور سب سے بڑی عظمت کی سیٹ کے اوپر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان معلومات کے بعد اگر کوئی نام کسی اور کا لکھ دے تو جو اچھا استاذ ہوگا، اچھا طالب علم ہوگا، وہ آبجیکٹو کے اندر بھی اس کو انشاءاللہ کراس کرے گا، آبجیکٹو میں بھی اسے کراس کرے گا۔ بات حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کانفرنس کا نام رکھا ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، تاکہ ان احباب کو پتہ چلے کہ جو دنیا میں خود کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں، دلیر بھی سمجھتے ہیں، بہادر بھی سمجھتے ہیں، خطیب بھی سمجھتے ہیں، دائی بھی سمجھتے ہیں، فصیح اللسان بھی سمجھتے ہیں، قادر الکلام بھی سمجھتے ہیں، مناظر بھی سمجھتے ہیں، مبلغ بھی جانتے ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ استاذ بھی ہیں، وہ معلم بھی ہیں، وہ قاری بھی ہیں، جو مرضی ہو جائے، وہ اپنی نظر میں جتنے مرضی عقل مند ہوں، اگر کائنات میں مخلوق کا حق کسی ادنا سے ادنا کا مارا جائے تو رب کا قرآن اسے اب نارمل گنے اور اس سے معاملہ وہی کرے جو اب نارملٹی کا ہوتا ہے، تو بھائیو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارے گا، اللہ اسے کہاں کا رہنے دے گا؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک سائیکی مسئلہ ہے، سائیکی مسئلہ ہے۔ جب سائیکالوجیکلی کوئی انسان نفسیاتی طور پہ مرعوب ہو، مینٹل ہاسپیٹل میں جب جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا ہمارے شہباز شریف صاحب کبھی جایا کرتے تھے، اب نہیں جاتے، ایک بار گئے تو وہاں کے سارے مینٹل کہنے لگے یہ پاگل آ گیا ہے۔ عقل مند آدمی وزٹ پہ چلا جائے، دورے پہ چلا جائے، پوچھنے چلا جائے، وہ سارے مل کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ پاگل ہے۔ لوگوں، عقل مند وہ ہے، اولو اللب وہ ہے، صاحب لب، صاحب دل، صاحب دماغ،
صاحب حقیقت، صاحب شریعت، صاحب اسرار وہ ہے کہ جس کو آسمان کی وحی تسلیم کرے، اور آسمان کی وحی کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ کائنات کے اندر عظمت کو دیکھنا ہے، مقام کو دیکھنا ہے، مرتبے کو دیکھنا ہے، تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات، اگر کسی کا شک ہے، ویسے شک ہے اندر اندر ہی، باہر سے نکلا ہوا ہے، دنیا جانتی ہے کہ شک نہیں ہے، لیکن دکھانے کے لیے بسا اوقات شک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، معاملات نہیں چلتے۔ میں ان سے ماورا ہو کے حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر میرے کسی بھائی نے ضمیر کی عدالت میں یہ آج کی کانفرنس کا عنوان رکھا اور صحیح تولا، تو انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اہل الحدیث کے موقف کو عین صرف حق سمجھے گا نہیں، بلکہ اس کو لینے والا بھی ہوگا، اس کی دعوت دینے والا بھی ہوگا، اس کے لیے لڑے گا بھی، اس کے لیے مرے گا بھی، اس کی زندگی بھی اس کے لیے ہوگی، اس کی موت بھی اسی کے لیے ہوگی۔ کیوں؟ ہم ایک میرٹ رکھتے ہیں بھائیو، جب میرٹ پہ سب سے کسی کو ٹاپ پہ لینا ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر قد شرط ہے تو قد دیکھیں گے، اگر چھاتی شرط ہے تو چھاتی دیکھیں گے، اگر علم شرط ہے تو علم دیکھیں گے، اگر جان شرط ہے تو جان سے تو جسہ دیکھیں گے، اگر کوئی آنکھوں کا ایک سائز ہے تو آپ وہ چیک کریں گے، اگر آپ نے برادری رکھی ہے تو وہ شرط دیکھیں گے۔ آؤ، عظمت کی جتنی بنیادیں ہو سکتی ہیں کائنات میں وہ ساری بنیادیں لے آؤ، اور ان کو چیک کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جسے اہل حدیث امام اعظم مانتے ہیں، ایک بنیاد تو لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق علی، مولانا علامہ عبدالرزاق صاحب۔ حضرات، ہم بات شروع کر رہے ہیں، آئیے میدان میں اتریے، لے چل ہاں منجھدھار میں لے چل، ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا، جائیے ساری دنیا کے ناخن اکٹھے کر کے لے آئیے۔ بات چلتی ہے، ناخن سے شروع کر لیتے ہیں، اوپر کو چلتے ہیں۔ بات عظمت کی ہے، بات علو کی ہے، کہتے ہیں اہل الحدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، مقام اور مرتبے کو نہیں۔ اور یارو، جو دنیا میں میرا ماننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام اعظم کہتا ہے، میں نے اس سے بڑھ کے جھلا انسان کوئی نہیں دیکھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کوئی نہیں دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ حضرات، دنیا کے سارے ناخن لے آئیے، میں پیار سے دعوت دے رہا ہوں، ایک جگہ رکھیے، وہاں پہ ان کے رنگ، ان کے کلر، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کی نزاکتیں، ان کی حلاوتیں، ان کی سماجتیں، ان کی دقتیں، سارے جتنے میرٹ ہیں کائنات کے ناخنوں کو لا کر کے دنیا کے ہر طرح کے نور میں، روشنیوں میں، تجلیوں میں، زرق برق رنگوں میں سجا کر کے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے ناخن کو لگی ہوئی مٹی کا تو مقابلہ کر دے کوئی، بولیے۔ بھری مجلس میں ایک انگلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کل کو تو لوگ بات کریں گے کہ جناب جو ہم کہتے ہیں وہی فائنل ہے، وہی حتمی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں بیٹھ کے بات کر رہا۔ بھری مجلس میں کوئی میرے محبوب کے ناخن کا مقابلہ، امامت کا تو بعد میں ہے، ناخن کے حسن جیسا حسن لے آ، اگر تو مقابلے میں لے کے آئے گا، میں تجھے صرف تیرے ایمان کی جستجو کو تھوڑا سا چھیڑ کے کہوں گا، ایمان ہے تو پھر بول۔ اگر تجھ سے محبوب کے ناخن کے مقابلے میں پوری کائنات کے ناخنوں میں سے کوئی ناخن نہیں لا کے پیش کیا جا سکتا تو باقی کہاں پیش کرے گا؟ حضرات، قدم دنیا مقابلہ کرتی ہے اہل حدیث کے ساتھ، بات کرے گی، جاؤ، اہل حدیث کا ماننا ہے ساری دنیا کے قدم مل جائیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے حسین و جمیل قدم کوئی نہیں۔ مانتے ہیں یہاں کے سارے لوگ؟ چلیں، یہاں ایک مسلک کے تو سب نہیں بیٹھے ہوتے بھائیو، جس کا ایمان ہے دل سے، اس نے رب کا کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر محبوب کے قدموں کو خوبصورت سب سے زیادہ سمجھتا ہے تو
ہمت کرو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آئے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, آئے فیصلہ کریں. جاؤ یارو, پیغمبر کے قدم کے بارے میں ایک جھوٹی روایت, من گھڑت بات چکوال کی پہاڑیوں میں مشہور کی جائے. آپ کے رینالہ خرد سے بسیں نکلے, دیکھنے جائیں. گئی تھی, لوگ نکلے تھے, کاروان پہنچے تھے. اہل الحدیث کا ماننا ہے جھوٹ پہ مبنی پراپوگنڈے کی حقیقت کوئی نہیں. اگر محبوب کے نقش قدم کی عزت تیرے دل میں اتنی ہے تو اس قدم کی عزت کیوں نہیں جو نماز میں جب ملنے کا حکم دیتا ہے تو تب 1 فٹ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو 500 میل سفر کر کے وہاں تو چلا گیا تھا. اہل حدیث نے عظمت مانی, جہاں پیغمبر کا قدم ملے ملا دو, جہاں اٹھے اٹھا دو, جہاں رکے وہاں روک دو, جہاں چلے وہاں چلا دو, جہاں کھڑا ہو گاڑ دو, جہاں جھک جائے جھکا دو, جہاں مڑ رہا ہے موڑ دو, جہاں سیدھا ہے سیدھا کر دو, جہاں دوسری ٹانگ کے نیچے ہے تورک کر لو. یہی عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے. ہم نے امام اعظم مانا تو قدموں کے ایک ایک اشارے میں بھی مانا ہے. لائیے, ساری دنیا ٹخنے 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 کرتی ہے, میرے محبوب کے کعبین جیسے ٹخنوں جیسا کوئی ٹخنا تو لا کے پیش کر دے. اوے تو کہاں سے لائے گا؟ وہی ٹخنا جب ملنے کا بولے, کسی کے ساتھ کھڑا ہو, ٹخنے سے ٹخنا مل جائے. الحمدللہ ہم نے اس کی عظمت کا, تقدس کا, وقار کا, ناموس کا, پیار کا, محبت کا, تعلق کا, مودت کا پاس بھی رکھا ہے, لحاظ بھی رکھا ہے. بچہ ہے تو ملائے گا, بڑا ہے تو ملائے گا, بوڑھا ہے تو ملائے گا, مرد ہے تو ملائے گا, عورت ہے تو ملائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. حضرات, ہم نے امام اعظم مانا. الحمدللہ ابھی بات اعضاء کی ہے, ابھی بات ذات کی ہے. تو نے ہمیشہ جب بھی چھیڑا ذات کو چھیڑا. اہل حدیث کا ماننا ہے کائنات کے سارے ولی مل جائیں, کتب مل جائیں, ابدال مل جائیں, اولیاء اللہ مل جائیں, اصفیاء اللہ مل جائیں, اتقیاء اللہ مل جائیں, کائنات کے سارے وڈیرے مل جائیں, ان کی پنڈلیاں اکٹھی کر لی جائیں, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کے اقبال کے اوپر باری جا سکتی ہے ایمان ماننا. لوگوں نے پنڈلی 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 تو بڑی کری ہوگی, ساکھ ساکھ ساکھ. محبوب تیرے ساکھ جیسا ساکھ کوئی نہیں. ہاں جی, اس سے ملا ملا کے بڑے کلابے ملائے ہوں گے, لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لو, جب محبوب کی پنڈلی کو ننگا دیکھا اور ٹخنے کو ننگا دیکھا تو اس پہ عمل کرنے والا, پریکٹیکلی عظمت عروج بخشنے والا اگر اللہ کی زمین کے اوپر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے نظر آئے گا تو اہل الحدیث نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, اصل کے حق اہل حدیث, مولانا علامہ عبدالرزاق صاحب. حضرات اوپر چلے گھٹنے اور گھٹنے, پوری دنیا باتیں کرے گی لیکن حدیث کے سامنے گھٹنے وہی ٹیکے گا جس کو اہل الحدیث کہتے ہیں, جس نے محمد کو امام اعظم مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ بات کرتے ہیں محبوب کے گھٹنے, پوری دنیا کے گھٹنے لائے جائیں, ملائے جائیں. مقابلہ, میں تو مقابلہ حرام سمجھتا ہوں لیکن دنیا کر رہی ہے تو میدان سجا ہے, یہ میدان یہ گھوڑا. تو بھی لے کے آ, حسن لے کے آ, جمال لے کے آ, کمال لے کے آ, محبتیں لے کے آ, تعلق لے کے آ. میں تجھے صرف ایک بات میں چیک کروں گا. پہلی بات, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کا مقابلہ ساری دنیا کے گھٹنے مل کے نہیں کرتے, لیکن ہم نے جب یہ دعویٰ کیا تو صرف دعویٰ نہیں, دعوے پہ دلیل دی. ہم نے دیکھا کہ محبوب جب زمین پہ سجدے کے لیے جاتے تھے تو انہیں پہلے نہیں لگاتے تھے, ہم نے نہیں لگنے دیا, نہیں لگنے دیا. محبوب نے پکڑے, ہم نے ان کو پکڑا. محبوب نے ٹیکے, ہم نے ٹیکا. پہلے نہیں تو ہم نے بھی پہلے نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس ذات سے بھی پیار ہے, اس کی بات سے بھی پیار ہے.
حضرات اوپر فخذین جس کو آپ رانے کہتے ہیں، آپ یقین کیجئے میں ان کا تذکرہ کروں راتیں بیت جائیں گی، لیکن میں صرف اتنا کہوں، جاؤ ساری دنیا کی گود ڈھونڈ کے لاؤ، اس حصے کو گود کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ رانے ملیں، آئیے محبوب نے ان کو کبھی ننگا نہیں رکھا، یہ آپ نے ان کو سطر میں رکھا، سطر میں گنا، ایک مرد کا پردہ ہے گھٹنوں سے لے کے ناف تلک، محبوب جو ہے کبھی بھی جان بوجھ کے اس کو نہیں، اچانک ایمرجنسی میں کہیں ہوا تو ایک اور بات ہے، ڈھانپ لی گئی۔ الحمدللہ اہل الحدیث پوری کائنات میں گھوم کے دیکھ، ہمارا کوئی بزرگ جو ہے آپ کو جان بوجھ کے یہ حصہ ننگا کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ دوسری طرف الف للہ ننگوں کو جو ہے وہ ولی مان لیا جاتا ہے، ہم تو سطر نہ ڈھانپنے والے کو لے، یہ عظمت ہے۔ اور آگے بڑھ، ساری دنیا کی رانے لے کے آ، ولی لا، کتب لا، ابدال لا، وڈیرے لا، جو جو تیرے ہیں وہ سارے لا، میں مقابلے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی گود لاتا ہوں۔ اوے اگر کائنات میں محبوب کی گود جیسی گود نہیں ہے، سب سے عظیم ہے، تو عام امتیوں کی گود میں کیسے بیٹھ گیا؟ تجھے وہ گود نا بھائی کہ جس کی ایک سائیڈ پہ کبھی حسن بیٹھتے تھے، کبھی حسین بیٹھتے تھے، محسن کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اور کبھی امامہ آ کے بیٹھتی تھی، کبھی جناب انس، کبھی کسی کو موقع، اور کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے اور محبوب اسامہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ تجھے وہ گود کیوں نہیں بھائی جس میں کبھی اسامہ بیٹھا، کبھی حسن بیٹھے، کبھی حسین بیٹھے؟ وہ محبوب کے صحابہ کرام نے جس گود کو پسند کیا تو اس گود کو چھوڑ کے کہیں اور کیوں چلا گیا؟ میں یہاں پہ کہہ دوں، میرا حق بنتا ہے، امام اعظم کہہ لینا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، اور کہنے کا حق بنتا ہے کہ کہہ دوں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو۔ وہ لوگوں ہماری گود تو دیکھو، گود کون سی ہے، ہمارا پہلو تو دیکھو، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو، وہ دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق اہل حدیث اپنا کر تو دیکھو، آقا کی گود ہوتے ہوئے کوئی اور گود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حقان حدیث، مسلک حقان حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، حق مولانا سماعت رضا صاحب فیصلہ آبادی۔ حضرات ذرا اوپر کو چڑھ، بات شرم گاہ کی کرے تو محبوب کی تذکرے موجود، لیکن بچے جوان بوڑھے میں اس حوالے سے پیغمبر کی عظمت اور ناموس بات کر سکتا ہوں، لیکن اوپر کو چڑھ، آ ذرا شکم کی طرف آ، کائنات کے سارے شکم لا، سارے پیٹ لا، مدنی سرکار، مکی سرکار، مٹھی سرکار، محبوب مدنی سرکار، وہ جن کے نام پہ تجھے میٹھا بڑا بھایا ہے، میٹھا تو انہوں نے بھی کھایا ہے، کانا یحب الحلو البارد، ٹھنڈی سویٹ ڈش اور میٹھی ڈش بڑی پسند کیا کرتے تھے محبوب، لیکن انہوں نے اس میں اتنی ورائٹیاں نہیں دی تھیں کہ یہ کل کی ہے، یہ تیجے کی ہے، یہ ساتے کی ہے، یہ 10ویں کی ہے، یہ 40ویں کی ہے، یہ برسی کی ہے، یہ ملینیم کی ہے، یہ آج کی ہے، یہ آج کی، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، یہ وہ ہے، اور اتنا کھایا کہ شکم شریف اور توند شریف باہر نکل آئی۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات فخر کی نہیں ہے، تو نے پیٹ پہ ہاتھ مار کے سارا کچھ یہی سمجھا، ہم نے کہا کہ اس پہ پتھر باندھ کے بھی اگر میدان میں توحید کا اعلان کرنا پڑا تو کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لمحہ صاحب قدم بڑھاؤ، لمحہ صاحب قدم بڑھاؤ، مسلک حقان حدیث۔ حضرات بات آگے بڑھ گئی، دنیا نے بڑے بڑے سینے دیکھے ہوں گے،
सीनों के नाम, सीनों के तज़किरे, सीनों के रंग, सीनों की वैरायटी, सीनों का डिजाइन और उनकी जो है वज़ाकता और उनकी हैत लेकर के तो आओ। मेरे महबूब का सीना हमने मैदान में रख दिया, इमाम आजम का सीना है, आसमान से आवाज आई है अलम नशरह लक सदरक। ओए कायनात के किसी सीने की गारंटी तू दे दे कि रब ने खोला है, सिर्फ शराए सदर में पूरी दुनिया मुकाबला न कर सके। और जिसके सीने की शरह और उसके शराए सदर की गारंटी आसमान से रब देता है, तो उस सीने को छोड़ के किसी और सीने से लगा तो क्यों लगा? अल मदीना चल मदीना जाकर के ठक सीना किसी और का। महबूब का सीना क्यों नहीं भाया, वहां गले क्यों नहीं लगा? और कहना चाहूंगा जब हाथों पे आऊंगा तो थोड़ा सा साथ में सीने को भी टच करूंगा। इसी सीने के ऊपर जरा बात साथ में मिला ले। कायनात में तूने बड़े बड़े खूबसूरत हाथ देखे, हथेलियां देखी, उंगलियां देखी और उनके अंदाज देखे और उनकी नरमियां देखी, लताफतें देखी, कसाफतें देखी। तूने बड़े बड़े हुस्न अंदाज कभी शेर में, कभी नज़म में, कभी कसीदों में, कभी नसर में बयान किए। और तूने बयान किए, मेरे महबूब के हाथों के मुकाबले में कोई हाथ तो ला करके पेश कर दे। तू नहीं ला सकता। जब नहीं ला सकता तो सवाल यह है कि जिन हाथों में यह कुरान है, तुझे ये हाथ अच्छे क्यों नहीं लगे? दुनिया कहती है कि महबूब जब हाथ उठा रहे थे, उंगली उठा रहे थे, चांद दो टुकड़े हो रहा था। हमने कहा हाथ कैसा है? कहते हैं जी इस उंगली जैसी तो कायनात में कोई उंगली नहीं। हमने पूछा जब यही हाथ महबूब बर्तन में डाल रहे थे, 5 नहरें जारी हो रही थी। कहते हैं जी क्या कहने, मुझे नज़म कहने दो, मुझे नात कहने दो, मुझे वसफ बयान करने दो। हमने पूछा कि जनाब जब यही हाथ हजरे अस्वद को लग रहे थे और आप उनको चूम रहे थे, कहा जनाब क्या मंजर होगा? हमने पूछा कि जब यही हाथ महबूब जनाब हसन के सर पे रख रहे थे, सैयदना हुसैन के सर पे रख रहे थे, जनाब उसामा के सर पे रख रहे थे, जब किसी यतीम के सर पे रख रहे थे, कहा जनाब इस हाथ का मुकाबला ही कोई नहीं। क्या हुस्न है, क्या जमाल है, क्या कमाल है। हमने पूछा कि यही हाथ जब महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने किसी के हाथ में दिया, कहा जनाब बड़ा अजीम है। हमने पूछा दोस्त जब यही हाथ महबूब ने अलल कफ़ी वर्रुस्गी वस्साइदी यहां अला सद्र ही रखा तो बुरा क्यों लगा? पता चल जाएगा अज़मत मुस्तफ़ा का, ख़त्म नबूवत का और इस मोहर का कौन रख पाता है और इमाम आज़म होने का दावा किसका सही है। किसी छोटे का नाम लेकर के उसे आज़म बना के तो यहां नहीं रख रहा। सवाल कर अपने आप से, पूछ ये हाथ दुआ में उठे तो प्यारे, सहरा में उठे तो प्यारे, ये बैतुल्लाह के कुरब में उठे तो प्यारे, मस्जिद नबवी में उठे तो प्यारे। दोस्त किसी चीज की महार की तरफ बढ़े तो प्यारे, किसी चीज को पकड़ लें तो प्यारे। जब महबूब अपना ही हाथ 3 जगहों से, कफ से, रुसक जोड़ से, शायद इस कलाई से, इसको पकड़ के रखें तो तुझे बुरा क्यों लगे? कभी पूछना तेरा इमाम आजम कहां चला गया, मोहब्बत कहां चली गई? बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। दोस्त चलता जा, आगे बढ़ता जा। ये हिस्सा गर्दन का तू लेकर के आया। मैं यहां पूछना चाहूंगा, दुनिया की कितनी गर्दनें तूने देखी होंगी, हुस्न बयान किया होगा। जा लंबी से लंबी गर्दन ला, चौड़ी से चौड़ी ला, मोटी से मोटी ला, गोश्त पोस्त वाली ला, सुराही नुमा लेके आ, लंबी लेके आ, हिरन जैसी लेके आ, बड़े नखरों वाली, नाज अंदाज वाली लेके आ। मैं मुकाबले में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लेके आऊंगा। आना एक बार तो उठ के कह के जनाब ये गर्दन अजमत में कम है। वो जब वो गर्दन अजमत में कम नहीं, तू मेरे दावे को झुठलाएगा कहां से? फिर सवाल यह है कि तुझे आम उम्मतियों के गले और गर्दनों में डले हुए तकलीद के हार तो अच्छे लगे, और महबूब की गर्दन में इत्तिबा वाला हार अच्छा नहीं लगा? वह उमिर तो अन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, मुझे मेरे रब ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तू मेरी इताअत कर, फिर दूसरों को दावत देना।
یہی ہم نے عظمت کی بات کی ہے, اسی عظمت کو چھیڑا ہے. حضرات آگے چل, میرے محبوب کے دانتوں جیسے دانت کائنات میں کوئی نہیں, زبان جیسی تیرا بھی ماننا ہے, زبان کوئی نہیں, لے کے آنا کوئی زبان, مگر یہی زبان جب دعا کرے تو اچھی, اللہم اہد قومی کہے تو اچھی, اور جب یا ربی اور یا ربی قومی یہ بولے تو اچھی, رب امتی بولے تو اچھی, اور ربنا بولے تو اچھی, یہ دعوتیں دے تو اچھی. لیکن جب یہی زبان کہے آمین, بولنا بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. جب سے محبوب کی زبان سے نکلی آمین دیکھی ہے, اہل حدیث نے امام اعظم مان کے اس آواز کو کہیں گرنے نہیں دیا. آؤ آگے بڑھو. چہرہ, کائنات میں بڑے بڑے چہرے. سورج کو دیکھا تو دنیا نے کہا سورج تو کہاں مقابلہ کرے گا, چاند کو دیکھا تو دنیا بولی مقابلہ کہاں کرے گا. اچھا, چاند کو تو نے کس لیے کہہ دیا؟ اگر چاند زیادہ پیارا تھا, کلین شیو تھا, تو لے لیتا. چاند کلین شیو ہے. سورج کو لے لیتا, تیری مرضی کا تھا, کسی بھی طرف کوئی بال نہیں, کوئی داڑھی نہیں. تو نے قمر بھی بولا, منیر بھی بولا, سراج بھی بولا, لیکن جب فیصلہ کرنے لگا تو نے ووٹ حضرت جابر کو دیا, جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں آ کے 14ویں کی رات کے چاند کو آسمان پہ دیکھا, اپنے محبوب زمین کے چاند کو سرخ جبے میں لپٹا ہوا دیکھا. میں نے کبھی نظر ادھر دوڑائی, پھر ادھر دوڑائی, پھر ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا. ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے گیا. ایمان کے جج سے میں نے پوچھا کہ بتا ان دونوں میں سے خوبصورت کون, زمین کے اوپر جو داڑھی والا چاند ہے یا آسمان کا کلین شیو چاند؟ جواب آیا زمین کا داڑھی والا چاند زیادہ خوبصورت ہے. تو نے اس کو تسلیم کر کے آسمان کے چاند سے اپنے چہرے کی مشابہت کیوں کی ہے؟ لانا کبھی پوچھ. الحمدللہ اس کائنات کے اوپر عملی بد عملی کا معاملہ ایک جگہ پر, لیکن سب سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھتے ہوئے. اگر کہیں تجھے چند بال نظر آئیں گے تو وہ بھی الحمدللہ امتیاز ہے ان کا, جو امام اعظم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. حضرات بات آگے بڑھ گئی, بات آگے بڑھ گئی. بات ناک کی آئی. دنیا میں بڑی بڑی ناکیں موجود, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کا مقابلہ کوئی نہیں. ہر ناک کے اندر کوئی بدبو ہو سکتی ہے, مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے بارے میں تیرا فیصلہ شاید مشکل ہو جائے گا. لے کر کے تو آ, تجھے ہر ایک کو ٹشو دینا پڑے گا, رومال دینا پڑے گا, کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آئے کتاب و سنت کے اندر, اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کے اندر, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں, تقریرات میں, شمائل کے اندر آپ کو خوشبو ملے, اور مسلمان ان کا کلمہ پڑھ کے تجھے اس میں بدبو محسوس کیوں ہوتی ہے؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, مصطفیٰ حق اہل حدیث, حق اہل حدیث. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. اور یار تذکرہ چھیڑتے ہیں. تو نے دنیا میں بڑی آنکھیں دیکھی ہوں گی, بڑی مست مست, بڑی پیاری پیاری, بڑی نیلی نیلی, بڑی اودی اودی, بڑی لینزی لینزی, اور لگا لگا کے دیکھی, مگر لے کر کے تو آ محبوب کی آنکھ. تیرے اور میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے امام اعظم مانا, امام اعظم جانا, اس آنکھ کو ہم نے دیکھا. اس آنکھ نے اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا. حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کے کائنات میں کوئی اور انہیں وکیل بھایا نہیں. جس کو وکیل انہوں نے بنایا, اسی کو وکیل ہم نے بنایا. یہ ہے امام اعظم, اسے کہتے ہیں ماننا. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. حضرات ماتھا تو ذکر کرے گا, تو جبینوں کو چھیڑے گا, تو ماتھوں کے تذکرے کرے گا, تو حسن لکھے گا,
तू जमाल लिखेगा, तू बड़े बड़े कमाल लिखेगा, बड़े बड़े नाम देगा, रुतबे ओहदे देगा, इसके अलकाब लिखेगा, बड़े खूबसूरत मुतरन्नम तरीके से गाएगा, लबों को दबा दबा के पान से सुरख कर करके बहुत कुछ लिखेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस माथे को इमाम आजम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का माथा, आपकी जबीन 1 लाख से मुतजावज अंबियाए किराम की कब्रें, अल्लाह की जमीन के ऊपर बुजुर्ग मौजूद, हस्तियां मौजूद, करने वाले, तेरी नजर में तेरी सोच के मुताबिक बड़ी बड़ी पहुंची हुई हस्तियां थी, मगर रब के दर के अलावा महबूब के माथे को कहीं झुका तो दिखा दे। महबूब ने अपना सर रखा अल्लाह के दर पे, अहले हदीस ने मान के दिखाया इमाम आजम हो तो इसे कहते हैं, और ऐलान कर दिया हर दर पे जो झुक जाए लोगों उसे सर नहीं कहते। ये मानना होता है। लाइए इस सर जैसा सर ला दे, अगर मिले तो हम अपना सर देने को तैयार, और अगर ना मिले तो तुझे कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते हैं रात को जब तन्हा बैठे, जाके बैठे, सोने लगे, अपने बिस्तर पे बैठे, कुंडी लगा के बैठे, जाली वाला दर बंद करके बैठे, डेंगू के मच्छरों से बचते हुए बैठे, तो एक बार इस तरह सर जरूर हिला देना कि इमाम आजम हो तो इसे कहते हैं। तेरा इतना तन्हाई में सर हिला देना इंशाअल्लाह तेरे लिए भी काफी, मेरे लिए भी काफी। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हजरत ये तो जात थी, अब बात को छेड़ूं तो बात लंबी हो जाएगी। इन बातों को मैं आने वाले खतीबों पे छोड़ता हूं, क्योंकि रात का काफी सारा हिस्सा बीत चुका है। मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो नेक्स्ट खतीब हैं उनको बुलाया जाए। हजराते गिरामी, 2 बातें करके अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इस कायनात के अंदर दुनिया को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया कि नहीं? इस पढ़ाने के बाद दुनिया बड़े बड़े विरद करती है, जानती है, 1 ज़रबी 2 ज़रबी 6 ज़रबी 4 ज़रबी, और इनको लगा लगा के चोटें, मगर ये चोटें किस काम की कि दर दर पे झुक गया तो कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आश की, तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। आना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के वैसा निशान भी छोड़ जैसा मक्की मदनी ने इस कायनात में निशान छोड़ा है। कहने वाले ने कहा था तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा। वैसे नमाज पढ़ते हुए पड़ जाए तो मुहम्मदुर रसूल सल्लम को इमाम आजम जिसने नहीं माना वो इस निशान को क्या कहेगा? इमाम आजम ने कहा अल्लाह को 2 निशान बड़े प्यारे हैं, उनमें से एक निशान ये भी है जो रब की बंदगी में पड़े या रब के रास्ते में जिहाद को जाते हुए जख्म से पड़े। यारो इसने उसे भी ताना दिया, क्या कहने लगा? एवें मत्थे ते बनाया ही मेहराबा ते इश्के दा वल कोई ना। एवें मत्थे ते बनाया ही मेहराबा ते इश्के दा वल कोई ना। फिर मेरा भी हक है कि मैं कहूं तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा। तेरी जबीं पर कहां? कभी तेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी में कहां कहां से गुजर गया। कहता जी ये जख्म फुलां चौखट का, ये जख्म फुलां चौखट का, ये फुलां चौखट का। हाँ हाँ तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा। कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े, दुनिया जाने के ये रब का घर है। अहले हदीस सजदा यही करता है। ये सजदा लेके आ। इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनों की मौजूदगी में भी 21 साल सजदे किए तो एक अल्लाह को किए। लात भी है, हुबल भी है, उज्जा भी है, मनात भी है, 360 हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दरो दीवार चिपके हुए भरे हुए। मगर क्या बताया कि सजदा सिर्फ अल्लाह को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का में लोगों की कमी कोई नहीं थी। बुजुर्ग भी थे, सैयद भी थे, सादात भी थे, सरदार भी थे, वडेरे भी थे, अंबिया भी थे, रुसल भी थे, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया मोहम्मद कौन है? अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह का हुक्म मानने वाला। मोहम्मद अबद हो सकता है रब का हुक्म मानने वाला, और दुनिया के इंसान तो अपने पैदा करने वाले रब का हुक्म छोड़ के अब नॉर्मल क्यों बन गया? जब महबूब के कदमों पे सोज पड़ रही थी और दुनिया ने कहा था महबूब इतने क़याम, इतने क़याम,
کہنے والا تو کہہ سکتا تھا نا رب نے معاف کیا ہوا، حساب بھی نہیں ہونا، کتاب بھی نہیں ہونا، پھر یہ کیا کام ہے؟ کس طرح کا جھلا پن تیری میری نظروں میں محبوب کو جنون مجنون تو کہتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے کہا مجھے نون کے اس نقطے کی بھی قسم اور اس نقطے کو ڈالنے والے قلم کی بھی قسم، محبوب تمہیں کوئی مجنون کہے میں اس کے جنون کے اوپر 14 آیتیں اکٹھی اتار دوں، دفاع کرنے والا میں جو ہوں۔ محبوب آپ جنون پہ نہیں، آپ مجنون نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں، یہ تو بندگی ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ امام اعظم محمد رسول اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی حیاتی، اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم جو ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ لا کے اپنے رب کے لیے خاص کر دے۔ یہی تیری زندگی کی جیت ہے اور یہی تیری عظمت ہے اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میری عادت نہیں زخموں پہ نمک پاشی کی، کیا کروں اگر یہ زخم نہ دکھاؤں تجھ کو، میں نے یہ قصہ کہا ہے اس لیے مجبور ہو کر، جو تیرا فرض ہے وہ یاد دلاؤں تجھ کو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اوکاڑا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب محترم جناب فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب مدرس جامعہ محمدیہ اوکاڑا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ حضرات، میں آپ کے سامنے اللہ کی توحید کے حوالے سے صرف 10 منٹ کی گفتگو کروں گا، پھر موقع بنا تو انشاءاللہ بھی تفصیل بیان کریں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، توحید والا مضمون ایسا عظیم الشان مضمون ہے، اسلام کی جان توحید ہے، انبیاء کا مشن توحید ہے، قرآن مجید کا مرکزی عنوان توحید ہے، تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ توحید ہے۔ توحید کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں، توحید کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، جنت کا داخلہ بھی ملے گا تو توحید کی برکت سے ملے گا۔ اور توحید والا مضمون ایسا مضمون ہے جس کے لیے انبیاء کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا، علاقوں سے نکالا گیا۔ جب پیغمبروں جیسی عظیم ہستیوں کو لوگوں نے معاف نہ کیا، لوگوں آج سب سے مشکل کام اللہ کی توحید بیان کرنا ہے، اور غیر تو غیر اپنے بھی یہ بات کہتے ہیں ذرا توحید نہ بیان کرو، میٹھی میٹھی باتیں بیان کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ہمارے جلسوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے دروس میں اللہ کی توحید بیان نہیں ہے، ایسے جلسوں کا فائدہ نہیں ہے، ایسے کانفرنسوں کا فائدہ نہیں ہے۔ توحید وہ توحید ہے، فرمایا فعلم، لوگوں کان کھول کے سن لو، انہو لا الہ الا اللہ،
کہ وہ الہ ایک اللہ ہے، کائنات کا داتا ایک ہے، کائنات کا رازق ایک ہے، کائنات کا مالک ایک ہے۔ توحید کے مسئلہ وہ مسئلہ ہے، کلمے کے دو حصے رہے ہیں، پہلا حصہ توحید والا ہے، دوسرا حصہ رسالت والا ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ انبیاء کی رسالت والا۔ لا الہ الا اللہ والا جملہ ہمیشہ ایک رہا ہے، وہ بدلا نہیں ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان دونوں حصوں میں لا الہ الا اللہ والا جملہ ہر نبی کے ساتھ رہا، دوسرا جملہ بدلتا رہا، نماز کا طریقہ بدلتا رہا، روزے کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا طریقہ بدلتا رہا، عبادات کا طریقہ بدلتا رہا، صدقہ خیرات کا طریقہ بدلتا رہا۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کی باری آئی، جو لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں تھا وہی محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ حضرات، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا، اللہ کی توحید کا اللہ کے اس کائنات میں اعلان کرنا انبیاء کا مشن ہے، اولیاء کا مشن ہے، اتقیاء کا مشن ہے، صلحاء کا مشن ہے۔ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو پھیلائیں اور جگہ جگہ پہ غیر اللہ کی تردید کریں اور اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ لوگوں، میری گفتگو کے 5 منٹ رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کا تذکرہ بیان کیا، اور لوگوں اتنی آیات ہیں، اتنا جناب اللہ تعالیٰ کے فرامین اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے سامنے موجود ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اس بات کا اعلان فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دیو، فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ ایک باری پھر کہہ دیو، تہاڈی بجلی نہیں جانی چاہیے دی، توجہ کرے آجے۔ رب ذوالجلال نے اس بات دا اعلان فرمایا کائنات دیو لوگوں جے اللہ رات پائی اللہ پاک نے اور قیامت دیاں کنداں تک رات ہی رکھے۔ اللہ فرماندے نے من الہ غیر اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے وے جڑی ساڈی رات پائی نو دن دی روشنی دے اندر تبدیل کر سکے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دنیا جہان دے لوگوں، جے رب نہ چاہے اللہ نے دن چڑھانا ہے رات تو بعد۔ اللہ فرماندے نے جے قیامت دیاں کنداں تک اسی دن ہی رکھیے رات لیا یہی نہ من الہ غیر اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے وے جڑا ساڈے دن نو رات دی تاریکی دے اندر تبدیل کر دے وے۔ فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، مشرق چلے جاؤ، مغرب چلے جاؤ، شمال چلے جاؤ، جنوب چلے جاؤ، بڑے بڑے انبیاء ملن گے، بڑے بڑے اولیاء ملن گے، دستاراں والے ملن گے، گدی نشین ملن گے اور بڑے بڑے نامہ والے ملن گے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے کوئی بھی نہ
سارے چوں کوئی ایک یا سارے مل کے بھی اللہ دی پائی ہوئی رات نو دن دے اندر تبدیل نہیں کر سکتے اور دن نو رات دے اندر تبدیل نہیں کر سکتے اور رات نو دن دے اندر اور دن نو رات دے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ذرا گرج کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ 2 منٹ باقی نے، اس واسطے میں اللہ دی توحید دا اعلان کرنا چاہنا ماں کہ محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی کون؟ رب العالمین آدم نو جنت چوں سٹیا زمین تے، آدم نو جنت چوں سٹیا زمین تے، نشان سجدے پہ گئے اوپر جبین تے، پھر باب آدم نو معافی عطائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی۔ اور یونس نو مچھلی نے لقمہ بنایا، یونس نو مچھلی نے لقمہ بنایا، یوسف نو کھوچوں باہر کون لے آیا، کرسی صدارت مصر دی عطائی، کرسی صدارت مصر دی عطائی، اور اب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی۔ عادت کروا مشکل کشا اور آخری شعر، اس در نو چھڑ کے تو ہور در تے جانا، ساڈے علماء بھی، ساڈے جناب مدرسین بھی، معلمین بھی ہر جگہ تے اس بات دا اعلان کر دینے، عرشاں والے ربا ساڈے اندر ہزاراں کمیاں موجود نے، ہزاراں کوتاہیاں موجود نے، گنہگار ہاں، سیاہکار ہاں، لیکن سونے ربا نہ تیرے نال کسے نو شریک ٹھہرایا ہے، اسی توحید دا اعلان کرنے والے ہیں اور ہر جگہ تے اس بات دا اعلان کرتے رہاں گے کہ اس در نو چھڑ کے تو ہور در تے جانا، ہور در تے جانا تے دھر دھر کرانا، کہ اس در تو ہوندی ہے حاجت روائی، اور اب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی۔ فعلم انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کلندر، کوئی گدی نشین، کوئی کچھ بھی نہیں، نہ زندہ نہ کوئی مردہ، نہ آستانے والا نہ جبے والا نہ دستار والا، انبیاء کی عظمت اپنی جگہ پہ، اولیاء کی عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن جو اللہ کے اختیارات ہیں ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تفصیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔